وہی مدد کر سکتے ہیں. جب یہ سارا محشر سرکار کے دربار میں پہنچے گا میرے آقا یہ نہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. امام حسن اللہ خان صاحب دیکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے در پر آنا رہا. اے میرے غلاموں آؤ میں آج تمہارے لیے ہوں. کبھی سوچا کہ اگر اس دن میرے آقا نے ہم سے منہ موڑ دیا, اس دن یہ کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا, تم میرے دشمنوں جیسا طریقہ اپناتے تھے, کیا تم تک میری حدیث نہ پہنچی کہ نماز پڑھو, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تم نمازوں سے منہ موڑ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس دن ہم کیا کہیں گے؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا تو وہ ہیں. ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کہ میں جب دنیا میں پریشان ہوتا ہوں, when I feel pain in my heart, I am in grief, I come to your court and see you ya Rasulullah. When I see your beloved face, I am satisfied, I am happy. میں بہت خوش ہو جاتا ہوں آقا جب آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. مگر on the day of judgment آپ کے دل, آپ کی سراؤنڈنگز میں تو انبیاء ہوں گے, صدیقین ہوں گے, شہداء ہوں گے. آقا اس دن تو بڑی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اگر اس دن آپ کو دیکھنا ہو, اس دن آپ کی قربت چاہوں تو آقا کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے یہ نہ کہا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو میرا بہت بڑا ایک نورانی ممبر ہوگا, میں امام الانبیاء ہوں, سب سے بڑا میرا ممبر ہوگا, اس پر آ کر مجھے تلاش کر لینا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھے دیکھنا ہو, if you want to see me on the day of judgment, try to find me on حوض کوثر. مجھے حوض کوثر پر تلاش کر دینا, میں اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے جام پہ لوں گا. کہا آقا اگر وہاں نہ پاؤں, if you don't find me there, try to find me on Pul Sirat, bridge of Sirat. میں اب سجدے میں گر کر رب سلیم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار کرا رہا ہوں. کہا آقا اگر وہاں نہ پاؤں, کہا اگر وہاں نہ پاؤ تو ایسا کرنا مجھے میزان پر دیکھ لینا, اسکیل پر آ جانا جہاں اپنے کرم سے اپنے گناہگار امتیوں کے پلوں کو بھاری کر رہا ہوگا. ایسے آقا ہے اور ہم ان آقا سے دور ہیں, ان آقا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے رہے. آئیے مولانا حسن اللہ خان صاحب امام سخن کس پیارے انداز میں محشر کا نقشہ کھینچتے ہیں. ہو سکے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے اور ڈے آف ججمنٹ کا تصور جمائیے. جب ہر طرف نقشہ نقشی ہوگی, لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی, اس دن میرے آقا کا کیا حال ہوگا؟ ارے وہ آقا کہ جن کے صدقے لوگ جنت میں جائیں گے, اس دن بھی گناہگار امتیوں کے لیے پریشان ہوں گے. امام اہل سنت کے برادر مولانا حسن اللہ خان صاحب کیا خوب لکھتے ہیں مقام فارسیوں پر کام مختلف لکھنے, کبھی کچھ صراط پر ہوں گے, کبھی جناب میزان رحمت پر ہوں گے, کبھی حوض کوثر پر ہوں گے. اللہ اکبر. مقام فارسیوں پر کام مختلف لکھنے, وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محمودی کہ آپ وہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, اور آج جو حضور کی دشمنی کرتے ہیں وہ سن لیں, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. حضور حضور کا وقت مقرر ہوگا. پھر لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. آج جب کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے کیسی بے قرار ہو جاتی ہے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. وہ بات دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. کوئی قریب تراز ہوگا, کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو اتارتا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سور جہنم, کسی کے بارے میں حکم سنا دیا جائے گا, آرڈر دے دیا جائے گا, اس کو جہنم میں لے جا. وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. آقا مجھے جہنم میں جانے کا آرڈر دے دیا گیا ہے. I have received the order to go to Jahannam. Please help me, آقا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم, وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا. میں ان کے در کا بھگاری ہوں فضل مولا سے.
اسلامی بھائی کو خدا سرکار کی محبت سے اپنے دل کو جگمگا دیجیے، چھوڑ دیجیے یہ آقا کے دشمنوں کے ساتھ طریقہ چھوڑ دیجیے. I have a question to all of you. اور ان اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں تو مدنی چینل پر یہ بیان سنیں گے. پوری دنیا میں کوئی ایک کافر لا کر دکھا دیجیے جو سر پر امامہ پہنتا ہو، چہرے پر داڑھی ہو، مصطفیٰ کریم جیسی سنتوں پر عمل کرتا ہو. ایک مشرک ایک کافر نہیں دکھا سکتے. ارے افسوس تو یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان آج کافروں کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، آج سرکار کے دشمنوں پر طریقوں پر عمل کر رہے ہیں. ارے کیا وہ دکھائیں گے آقا کو؟ کیا میرے آقا کے دربار میں پیش ہو کر پیش کر سکیں گے؟ میرے آقا نے اگر پوچھ لیا میرے غلام، میں نے تو طائف کے میدان میں اپنے دین کی سربلندی کے لیے پتھر کھایا ہے. ارے مجھ پر تو آوازیں کسی گئی، میرے نالین خون سے بھر گئے. تم نے انگلینڈ میں میرے دین کی خدمت کے لیے کیا کیا؟ تم نے سنتوں کو پھیلانے کے لیے کیا کوشش کی؟ یورپ کے اسلامی بھائی سوچیں کہ یہ سوال آپ سے ہو گیا کیا جواب دیں گے؟ اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آج اس اجتماع میں آئے تو فقط ایک جرنی نہیں ہونی چاہیے. We have to decide. ہمیں آج طے کرنا ہے کہ آقا کے غلاموں کی زندگی گزارنی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پرچم تلے محشر کے میدان میں جمع ہونا ہے یا آقا کے دشمنوں جیسی زندگی گزارنی ہے. آج گناہ کرنے سے بڑا مزہ آتا ہے، آج گناہ کرنے سے بہت مزہ آتا ہے. ارے کبھی غور کیا کہ شراب پیتے پیتے مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ کبھی غور کیا بدریائی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ارے قبر میں کیا منہ نہیں کر جائیں گے؟ کبھی غور کیا گانے سنتے ہوئے، گانے گنگناتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے دنیا سے گئے، قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ ارے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مدینے میں موت آئے، ہم تو یہ چاہتے ہیں سرکار کے جنگوں میں موت آئے، ہم تو یہ چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو. تو یہ بری صحبتیں چھوڑ دیجیے، یہ بری عادتیں چھوڑ دیجیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب تک اس دنیا میں رہنا ہے. We don't know even کہ ہم اپنے گھر بھی پہنچ سکیں گے کہ نہیں. یہی آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو آج ریپینٹنس رکھ لیجیے، آج توبہ کر لیجیے، آج اپنی لائف میں چینج لے آئیے. آج دعوت اسلامی کے یوگ کے لیول کے سالانہ اجتماع میں آئے ہیں کہ اب جائیں گے ضرور مگر گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے. اب گھر جائیں گے تو نیک بن کر جائیں گے، سرکار کے سچے غلام بن کر جائیں گے، عشق رسول کو اپنے دل میں بسا کر جائیں گے، اپنے آقا کی غلامی کا پکا دامن تھام کر اپنے گھروں کو جائیں گے. اور فقط یہ محبتیں، یہ عشق رسول، یہ سرکار کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی نیتیں اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ سب کو اس کی دعوت عام کریں گے. یہ محبت کا پیغام پوری دنیا میں مل کر عام کریں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج یہی اس اجتماع کا پیغام ہے، یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے کہ سرکار کی محبت سے اپنے دلوں کو جگمگا لیجیے. جو لوگ سنتوں سے دور ہیں، جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، جو لوگ غیروں کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، آئیے سرکار علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں. یقین جانیے آپ نیکیاں کیجیے تو صحیح، آپ نیک اعمال کیجیے تو صحیح، پھر دیکھیے کہ سکون کہتے کیسے ہیں. سکون جو ہے وہ دل کا حاصل کیسے ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جناب ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. بڑی انجوائمنٹ ہے بھائی، شراب پیتے ہیں، مال اللہ ڈرگس لیتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اپنے بیڈ گیٹنگ میں بیٹھتے ہیں، یہی تو لائف کا مزہ ہے. 4 دن کی چاندنی ہے، you have to enjoy. اگر یہ نیک بن جائیں گے، اماموں پہن لیں گے، مسجدوں میں آ جائیں گے تو لائف کا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے وہ فقط ویجیٹیبل ہی کھاتا ہے، اس کو جناب کتنا بھی چکن کھلانے کی کوشش کریں، کتنا بھی اس کو گوشت کھلائے وہ نہیں کھاتا. کہتا نہیں سب سے ٹیسٹ فل جو یہ ویجیٹیبل ہی ہے، بہت ٹرائی کرے وہ نہیں کھاتا. ایک بار اس کے ایک فرینڈ نے زبردستی اس کو ایک دیوارہ چکن کا کھلا دیا. اس نے کہا ہاں یار اصل ٹیسٹ تو یہ کھانا ہے، ویجیٹیبل کھاتا ہے زندگی بھر. اب اس نے ویجیٹیبل چھوڑا اور چکن کھانا شروع کر دیا.